أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. صدق اللہ العظیم. والذین یرمون ازواجہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور خود اپنے سوا ان کے پاس کوئی اور گواہ نہ ہو، فشہادۃ احدہم، تو ایسے کسی شخص کو جو گواہی دینی ہوگی، 4 شہادات باللہ، وہ یہ کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ بیان کر دے، انہ لمن الصادقین، کہ وہ یقیناً سچا ہے، اپنی بیوی پر الزام لگانے میں یقیناً سچا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے، ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر میں اپنے الزام میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی لعان کے حوالے سے کچھ احکامات اور طریقہ کار بیان فرما رہے ہیں۔ اگر شوہر یا بیوی ایک دوسرے میں سے کوئی بھی کسی پر زنا کا الزام لگائے، تہمت لگائے، تو اوپر بیان کیے گئے قاعدے کے مطابق تو یہ ہے کہ 4 گواہ لے کر آئیں، اور اگر 4 گواہ نہ لا سکے تو الزام لگانے والے کو 80 کوڑوں کی یعنی کہ حد قذف وہ لگائی جائے گی۔ یہ تو تھا عام قاعدہ کلیہ، لیکن میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس کی خاص نوعیت کی وجہ سے ایک خاص طریقہ کار مقرر فرمایا، جسے اصطلاح میں لعان کہا جاتا ہے، اور وہ طریقہ ان آیات کے اندر بیان فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر دونوں میں سے کوئی بھی کسی پر الزام لگاتا ہے تو وہ عدالت میں اپنا معاملہ لے جائیں، اور قاضی ایک جج جو ہے اس کے سامنے ساری صورتحال پیش رکھیں، تو قاضی انہیں خاص الفاظ کے ساتھ قسم کھانے کا کہے گا، لیکن اس سے پہلے ترغیب دے گا کہ دیکھو آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے، دنیا کی سزا اتنی سخت نہیں ہے، لہٰذا جھوٹی قسم کھانے کے بجائے بات کا اقرار کر لو، اصل حقیقت کی طرف لوٹ آؤ، اس چیز کا اعتراف کر لو۔ اگر بیوی جو ہے وہ اعتراف کر لے تو اس کو زنا کی سزا 100 کوڑے وہ لگائی جائے گی، یا اگر شادی شدہ ہے ظاہری بات ہے تو اسے سنگسار کیا جائے گا، لہٰذا چاہے زندگی جائے گی لیکن آخرت کے عذاب سے تو بچے گی۔ اور اگر اسی طرح سے شوہر ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی میرے سے جھوٹا الزام غلطی سے لگایا گیا، تو اسے حد قذف یعنی کہ 80 کوڑے جو ہے وہ لگائے جائیں گے، اور اس صورت میں بس آخرت میں سزا سے یہ لوگ بچ جائیں گے۔ یہ تو طریقہ کار ہے اس صورت میں، لیکن جب وہ کہیں کہ نہیں ہم تو قسم ہی اٹھانا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا طریقہ یہ بتایا کہ وہ قاضی کے سامنے پھر یہ بات کہیں، اور کہیں کہ 4 مرتبہ جو ہے وہ یہ قسم اٹھائے، مرد یہ قسم اٹھائے کہ اللہ کی قسم، میں نے جو اپنی بیوی کے بارے میں یہ کہا کہ اس نے زنا کیا، میں اپنی بات میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں اپنی بات میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں اپنی بات میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میری بیوی نے زنا کیا، میں نے اس کے بارے میں یہ بات کہی تو میں اپنی بات میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اللہ کی قسم اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ اس کا طریقہ کار ہوگا۔ اور وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور عورت سے سزا دور کرنے کا راستہ یہ ہے، ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے، انہ لمن الکاذبین، کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے۔
وہ 4 مرتبہ یہ بات کہے کہ اللہ کی قسم جو مجھ پر الزام میرا شوہر لگا رہا ہے وہ اس بات کے اندر جھوٹا ہے۔ 4 مرتبہ یہ کہے وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور 5ویں مرتبہ وہ عورت یہ کہے اگر وہ سچا ہے مجھ پر، اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ والخامسہ، اور 5ویں مرتبہ کہے ان غضب اللہ علیہا، کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو، ان کان من الصادقین، اگر میرا شوہر مجھ پر الزام لگانے میں سچا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہوگا، اور اس میں پھر کیا ہوگا، دونوں جب قسم اٹھا لیں تو سزا تو نہیں ملے گی، لیکن قاضی جو ہے ان کے نکاح کو ختم کر دے گا، ان کا نکاح ختم ہو جائے گا، اور اگر اس صورت میں وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے اور حمل ہے تو پھر وہ بچہ یا تو شوہر اس کو لے گا، ایکسیپٹ کر لے گا، تو پھر تو شوہر کا وہ بیٹا کہلائے گا، نام اس کے ساتھ لگے گا، وراثت میں شریک ہوگا، ساری چیزوں کے اندر شریک ہوگا۔ اور اگر شوہر انکار کرتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس نے زنا کیا تھا، میرا یہ بچہ ہے ہی نہیں، تو اس صورت میں وہ بچہ جو ہے صرف ماں کی طرف منسوب کیا جائے گا، اس کا پھر باپ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب انسان اصولوں سے ہٹتا ہے، اصولوں سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے، تو پھر اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں، ورنہ شریعت نے حکم دیا، مردوں کو بھی حکم دیا نظریں جھکا کر رکھیں، عورتوں کو بھی حکم دیا کہ پردہ کیا کریں، عورتوں کو بھی حکم دیا کہ جی وہ اختلاط نہ ہو ناجائز، ویسے ہی مرد و عورتوں کا اختلاف بلا کسی وجہ کے نہیں ہونا چاہیے، ضرورت سے زائد گپ شپ غیر محرموں کے ساتھ ملنا جلنا نہیں ہونا چاہیے، یہ اسی لیے ہے تاکہ ایسے حالات و واقعات پیش نہ آئیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی وَرَحْمَتُهُ رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، تو ایسی بات نہ ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے توبہ قبول کرنے والا بڑی حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے، ورنہ تو قاعدہ کلیہ یہ تھا کہ گواہ لے کر آئیں، نہ مرد گواہ لا سکتا، نہ عورت پر زنا ثابت ہوتا، اور پریشانی کی زندگی ہمیشہ گزارتے رہتے، تو وہاں پر گواہوں کو پیچھے کر دیا کہ اگر گواہ نہیں ہے تو اس انداز سے 4 گواہوں کی جگہ پر 4 مرتبہ قسم اٹھا لی جائے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تو اس انداز سے کر لیا جائے، تو پھر یہ معاملے کا تصفیہ بھی ہو جائے گا۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ کون جھوٹی قسمیں اٹھانے والا ہے، کون سچی قسمیں اٹھانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن آخرت کا اس دن رکھا ہے جس میں سب کا سب واضح کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان احکامات کو سمجھ کر شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔